امریکہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلس ویلز اس وقت اسلام آباد کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اعلیٰ قیادت سے ملاقات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا، جہاں کابل میں انہوں نے افغان حکومت کی جانب سے یک طرفہ جنگ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امن مذاکرات کی کوششوں کو تقویت ملی ہے اور اب طالبان کے پاس مذاکرات نہ کرنے کا جواز نہیں بچا۔ صدر اشرف غنی نے ہفتے کو 10 روزہ جنگ بندی ختم کی۔ امن مذاکرات میں تاخیر کی وجہ ایلس ویلز نے بیرون ملک موجود طالبان قیادت کو قرار دیا اور پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سے جن فیصلہ کن اقدامات کی توقع ہے پاکستان نے اب تک وہ نہیں کیے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ افغانستان میں امن مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ تو ایلس ویلز کے دورہ اسلام آباد کے بارے میں ہم مزید تفصیلات لیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل سے، جو اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ ایاز، یہ بتائیے گا کہ آج ایلس ویلز کن اہم پاکستانی شخصیات سے ملاقات کریں، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو خبر سامنے آتی ہے، جو پریس ریلیز سامنے آتی ہے، اس میں کوئی بہت نتیجہ خیز قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ آج کے دن کیا توقعات ہیں؟ حسب معمول وہی صورتحال آج بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک انتہائی خاموشی کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ نئے رابطے جو بحال ہوئے ہیں، اس میں طرفین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے تو بات چیت کو میڈیا سے دور رکھا جائے، اور اس میں کیا طے پا رہا ہے اس حوالے سے پریس کو بہت کم انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر ایک انتہائی نازک صورتحال ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں وہاں پہ تشدد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے، پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو طالبان کی قیادت ان کے بقول پاکستان میں موجود ہے، انہیں راضی کریں اس بات پر کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس طویل جنگ کے خاتمے کا کوئی حل نکالیں۔ اچھا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ایلس ویلز نے یہاں کانگریس میں ایک سماعت کے دوران کہا کہ پاکستان سے جن فیصلہ کن اقدامات کی توقع ہے وہ نہیں ہو رہے۔ کابل میں پھر انہوں نے یہی بات دہرائی۔ اسلام آباد کا اس بارے میں کوئی آفیشلی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، فوج کے ترجمان اور وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار حالیہ دنوں میں اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ پاکستان اپنے تئیں جو بھی کوشش کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنی سرحد کے اوپر باڑ لگائی ہے، ان کا خیال ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو طالبان افغانستان کی جانب سے پاکستان آ کر یہاں پر چھپ کر کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں افغانستان میں حملوں کی، تو اس کو روکنے میں مدد ملے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کی وجہ سے طرفین کی طرف سے دونوں جانب سے جو بھی بیانات دیے جا رہے ہیں اس پر ایک دوسرے کی جانب سے شکوک و شبہات کا بھی اظہار مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ صدر اشرف غنی نے اس ویکینڈ پہ جب جنگ بندی ختم کی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو حالیہ جو پیس پلان ہے اس پہ کچھ پیش رفت کا ذکر کیا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں دی۔ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہ اس ایکشن پلان پہ کس قسم کی پیش رفت کو فوکس میں لانا چاہتا ہے، اسپاٹ لائٹ میں لانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، افغانوں کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو طالبان موجود ہیں ان کے خلاف کسی بھی، چاہے وہ قوت کا استعمال کیا جائے یا کسی طریقے سے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ واپس افغانستان جائیں اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پاکستان جو ہے، یا پاکستان کی فوج کے ترجمان نے حالیہ دنوں میں بالکل یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو افغان ریفیوجیز یا افغان پناہ گزین موجود ہیں، تقریباً 30 لاکھ کے قریب، ان آبادیوں میں ابھی بچے کچے طالبان پناہ لینے پہ ان کو ایک سہولت مہیا ہے، لہٰذا ان مہاجرین کو اگر واپس بھیج دیا جائے افغانستان تو شاید پاکستان کے لیے جو بچے کچے عناصر ہیں ان کو ختم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن فوج نے یہ بار بار واضح کیا ہے کہ کسی قسم کی طاقت جو ہے وہ اپنی سرزمین پر پاکستان ان افغانوں کے خلاف، جو کہ افغانستان کے اندر تشدد کی کارروائیاں کر رہے ہیں، استعمال نہیں کی جائے گی۔ اور یہی وہ بنیادی جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افغان حکومت جس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو بھی طالبان پاکستانی سرزمین پر موجود ہیں انہیں ہر صورت، چاہے وہ قوت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، واپس افغانستان بھیجا جائے۔ لیکن جیسے صدر غنی کا آپ نے جو ڈیل کا ذکر کیا ہے، وہ ایک بڑا مبہم قسم کا ان کا بیان تھا 2 روز قبل، اور یہ اسی موقع پر انہوں نے دیا جب انہوں نے افغانستان کے اندر سیز فائر، جو جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ تو اپنی اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے وہ ایک بار پھر مدد کے طالب ہیں، اور ایک حوالے سے معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ معاہدہ کیا ہے
ظاہر ہے انہوں نے فی الحال کوئی اس کی تفصیلات نہیں دی، اور یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ میڈیا سے جس قدر دور ممکن ہو سکے ان بات چیت کو، خواہ وہ افغانستان پاکستان کے مابین ہے یا امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے، اسے دور رکھا جائے۔ اور ایلس ویلز کی پاکستان میں دورے سے متعلق تازہ ترین معلومات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ایاز گل اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے۔ ایاز، تھینک یو فار دس اپڈیٹ۔ تھینک یو۔